اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین کرام، برادران ایمانی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس پروگرام میں آپ مومنین کرام کی خدمت میں ایک حدیث قدسی لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور بہترین درس اس حدیث قدسی میں ہمارے آپ کے لیے موجود ہے۔ خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ان احادیث کو پڑھنے، ان کو سمجھنے اور ان کی نورانیت سے اپنی زندگی میں نورانیت لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں خواہش کروں گا کہ اس حدیث کی طرف توجہ فرمائیں اور اس کے الفاظ کی طرف توجہ فرمائیں۔ اللہ کا خطاب کس سے ہے؟ پیغمبر سے ہے، اور اس الفاظ میں پیغمبر جو اللہ کی خالصانہ عبادت کرنے والی ہستیاں ہوتی ہیں۔ تو اس حدیث قدسی میں کیا سبق ہے، اس کی طرف توجہ فرمائیں۔ قال اللہ جل شانہ لموسیٰ علیہ السلام، خداوند متعال نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، هل عملت لی عملا خالصا۔ معصوم کو، انبیاء معصوم ہوتے ہیں، معصوم سے کہا کہ اے نبی موسیٰ کلیم اللہ، یہ بتاؤ کہ کیا کوئی ایسا عمل ہے جو آپ نے خالصانہ میرے لیے بجا لایا ہو؟ آپ کا کون سا عمل ہے جو آپ کے خیال میں آپ کہتے ہیں کہ یہ صرف اور صرف ذات خدا کے لیے میں نے بجا لایا، اس لیے بجا لایا کہ وہ اس لائق ہے کہ اس کے لیے یہ عمل بجا لایا جائے؟ ایسا کوئی عمل ہے؟ قال نعم، حضرت موسیٰ نے جواب میں فرمایا، بار الہ، میں تو بہت سے اعمال آپ کی خدمت میں آپ کے لیے بجا لا چکا ہوں۔ کون سے اعمال ہیں موسیٰ؟ کہا صلیت لک، پڑھنے والے میں نے تیرے لیے، خالق و مالک اللہ، میں نے تیرے لیے نماز پڑھی ہے ایک۔ وصمت لک، میں نے تیرے لیے روزہ رکھا ہے۔ وحللت لک، اور میں نے تیری تسبیح و تحلیل کی ہے۔ اللہ نے پوچھا کہ اے موسیٰ حدیث قدسی میں میرے لیے کوئی خالص عمل ہے؟ کہا جی، نمازیں بھی آپ کے لیے ہیں، روزہ بھی آپ کے لیے ہے، اور تسبیح و تحلیل بھی میں نے آپ کے لیے کی ہے۔ قال اللہ تبارک و تعالی، اللہ نے ارشاد فرمایا، الصلاۃ لک جواز علی الصراط، یہ جو نماز آپ پڑھ کے لائے ہیں میرے پاس، یہ پل صراط سے گزرنے کا پروانہ ہے۔ یہ نماز آپ نے پڑھی ہے، یہ آپ کو پل صراط سے گزرنے میں مدد دے گی۔ نبی خدا کو حدیث قدسی میں یہ ارشاد ہو رہا ہے، کیا؟ یہ پل صراط سے گزرنے کے لیے۔ والصوم جنۃ لک من النار، اس حدیث قدسی کے مطابق کہ اے میرے نبی حضرت موسیٰ، یہ جو روزہ آپ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے لیے بجا لایا، یہ تو آپ کو اس آتش سے، آگ سے بچانے کے لیے ایک ڈھال ہے، ایک ڈھال ہے۔ خوب انبیاء معصوم ہیں، یہ ہماری تعلیم کے لیے اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ تو وہ ہے کہ جو انسان کو کیا ہے، آتش سے بچاتا ہے روزہ، آگ سے بچاتا ہے روزہ۔ تو اس کو تو اس کے آپ حساب کتاب میں رکھ دیں کہ یہ روزہ اس کے مقابلے میں ڈھال ہے، میرے لیے کیا ہے۔ اور پھر فرمایا وَالتَّسْبِیحُ وَالتَّحْلِیلُ لَکَ دَرَجَاتٌ فِی الْجَنَّہ، جہاں تک رہا تعلق تسبیح و تحلیل کا، تو یہ جنت کے درجات میں بلندی کا سبب بنے گا۔ آپ نماز پڑھ کے لے کے آئے، نماز صراط سے گزرنے کا پروانہ۔ آپ روزہ رکھ کے لے کے آئے، روزہ آپ کو ڈھال کا کام دے گا۔ اور آپ تسبیح و تحلیل فرما رہے ہیں، تسبیح و تحلیل کے نتیجے میں آپ کے جنت میں درجات میں اضافہ ہوگا، بلندی ہوگی، مرتبہ بڑھ جائے گا۔ اس حدیث کے مطابق فبکا، حضرت موسیٰ یہ سن کر رونے لگ گئے۔ یا اللہ، میں تو اپنی نماز کو سمجھ رہا تھا، میں تو اپنے روزے کو سمجھ رہا تھا، میں تو اپنی تسبیح و تحلیل کو سمجھ رہا تھا کہ جو میں آپ کی بارگاہ میں لے کے آ رہا ہوں، تو یہ تو آپ نے فرمایا کہ یہ اس میں چلا جائے گا، اس میں چلا جائے گا، اس میں چلا جائے گا، تو یہ اعمال تو میرے خالصانہ خدا کے لیے گویا کہ نہیں ہے۔ وقال، حضرت موسیٰ نے کہا، یا رب دلنی علی عمل خالص لک، پڑھنے والے میں تو سمجھتا رہا کہ یہ جو نماز ہے یہ تیرے لیے ہے، یہ جو روزہ ہے یہ تیرے لیے ہے، یہ جو تسبیح و تحلیل ہے یہ تیرے لیے، پڑھنے والے یہ تو تیرے لیے نہ تھی۔ میں اپنی عاجزی کا اعتراف کرتا ہوں، میرے اللہ تو ہی فرما دے کہ وہ کون سا عمل ہے اگر میں نبی بجا لاؤں گا تو وہ تیرے لیے خالص ہوگا، جو میرے لیے نہیں ہوگا وہ تیرے لیے ہوگا، وہ عمل کون سا ہے؟
یہاں پر 3 چیزیں اس حدیث میں 3 چیزیں ذکر کی گئی. نماز کو ذکر کیا گیا، روزے کو ذکر کیا گیا، اور تسبیح و تحلیل کو. اللہ نے فرمایا نہیں، یہ میرے لیے نہیں ہے. نماز پل صراط کا پروانہ ہے، روزہ ڈھال کا کام دے گا، اور تسبیح و تحلیل جنت میں مرتبے کا بلند ہونے کا سبب بنے گا. جب حضرت موسیٰ نے پوچھا پالنے والے آپ ہی فرمائیں کہ وہ کون سے اعمال ہیں جو خالص ہیں. مومنین کرام، یہ 3 یہاں پر سوال تھے اور 3 اعمال حضرت موسیٰ نے بیان فرمائے. اللہ نے فرمایا نہیں. اب اللہ نے کہا کہ یہ اعمال اگر تو بجا لائے گا تو یہ میرے لیے خالص ہوں گے، قابل غور ہیں. قال، اللہ نے فرمایا هل نصرت مظلوما، کیا تو نے ظالم کے مقابلے میں کسی مظلوم کی مدد کی ہے؟ اگر تو ظلم ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے اور تیرے سامنے ایک ظالم ہے اور ایک مظلوم ہے اور تو مظلوم کی مدد کر رہا ہے، تو یقین کر لے تیرے اس مظلوم کی مدد کا یہ عمل وہ عمل خالص ہے جسے اللہ اپنے لیے پسند کرتا ہے. اللہ جس عمل کو اپنے لیے خالص عمل مانتا ہے، باقی عمل تیری نماز، تیری تسبیح و تحلیل، تیرا روزہ ان چیزوں کے لیے ہے. جس کو اللہ خالص عمل مانتا ہے اپنے لیے وہ کون سا ہے؟ فرمایا اگر تو مظلوم کی مدد کرے گا. اور ہل کسوت عریانا، ایک غریب اور فقیر اور مسکین جس کے پاس لباس نہیں ہے، موسم کا لباس نہیں ہے، سردی ہے تو گرم لباس نہیں ہے، گرمی ہے تو گرمی کا مناسب لباس نہیں ہے، کیا تو نے کسی ایسے غریب و فقیر و مسکین کو لباس پہنایا ہے جس کے پاس موسم کا مناسب لباس نہ ہو؟ اگر تو اس کو لباس پہنائے گا تو یقین کر لے تیرا یہ عمل اللہ کے لیے خالص عمل. اور اگلا جملہ ہل سقیت عطشانا، کیا کبھی ایسا ہوا کہ تیرے سامنے ایک پیاسا آیا ہو اور تو نے اس پیاسے کو، تشنا شخص اور فرد کو پانی پلایا ہو؟ اگر تو پیاسے کو پانی پلائے گا یقین کر لے یہ تیرا عمل خالص اللہ کے لیے ہوگا. اور اگلا جملہ قابل غور ہے ہل اکرمت عالما، کیا کبھی تو نے کسی عالم کا اس کے علم کی بنا پر احترام کیا ہے؟ عالم کو عزت دی ہے، عالم کو شرف دیا ہے، عالم کو مقام دیا ہے. کیوں؟ چونکہ وہ عالم ہے. اگر تو عالم کو اس کے علم کی وجہ سے احترام کی نگاہ سے دیکھے گا یہ تیرا عمل خالص ہے. پس کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا مظلوم کی مدد، عریان کو لباس پہنانا، پیاسے کو پانی پلانا اور عالم کا احترام کرنا، ھذا لی عمل خالص، یہ وہ خالص عمل ہے جس کو میں اللہ اپنے لیے سمجھوں گا. اگر تو یہ کام کرے گا تو اطمینان کر لے کہ یہ عمل تیرا مجھ خدا کے لیے ہے. خدا سے دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو احادیث محمد و آل محمد علیہ السلام کو پڑھنے، سمجھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. دامن قرآن اور دامن اہل بیت علیہ السلام سے متمسک رہنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.